امتحان. اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ یہ اختلاط بھی ایسے ہی نہیں تھا, ہم نے اسے منزل ابتلا پہ لا کے کھڑا کر دیا. وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اور ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا. سمیع و بصیر بنایا, وہ سنتا بھی تھا وہ دیکھتا بھی تھا. یعنی علم یا تحصیل علم کے لیے جو پری ریکویزٹ تھی, ہم نے وہ پری ریکویزٹ کو رکھ چھوڑا اس میں. ظاہر ہے کہ ہم کچھ دیں گے تبھی تو امتحان لیں گے, کچھ نہ دے کے تو امتحان نہیں لیا جاتا. یعنی استاد کا کام کیا ہے کہ وہ شاگرد کو سبق پڑھائے اور اس کے نتیجے میں تقاضا یہ کرے کہ آپ اس سے ہم امتحان لیں گے. تو ہم نے تمہیں سنتا ہوا دیکھتا ہوا بنایا. ظاہر ہے تم سن بھی رہے تھے, ہدایتوں کو سن رہے تھے, ہدایتوں کو دیکھ رہے تھے, تم نے کسی کے کلام کو بھی سنا, تم نے کسی کو اپنے درمیان بھی دیکھا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم نے تمہیں اس کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا کہ اس کے بعد ہمیں یہ حق تھا کہ ہم یہ پوچھیں کہ تم نے کیا سیکھا, تم نے کیا دیکھا, تم نے کیا سنا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, آگے وضاحت اور ہو گئی, اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں راستہ سجھا دیا, اب یہ اردو کے تراجم ہیں, دکھا دیا, ہم نے تمہیں گائیڈ کر دیا, راستے کی رہنمائی کر دی. اب تم شاکر بن جاؤ یا تم کافر بن جاؤ. اسی قرآن نے بتایا کہ شاکر بننا اور کافر بننا اختیاری فعل ہے. میں اختیار سے شاکر بنتا ہوں اور اپنے ہی اختیار سے کافر ہو جاتا ہوں. جس کو اتنا بڑا اختیار دیا گیا ہو تو کیا اس کی حیات کی مدت کو تھوڑا رکھ کے کیا ایسا کیا ہوگا؟ کیا یہ عدل ہے؟ نہیں نہیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم اس منزل پر آ جاؤ کہ تم وہ جو باؤنڈریز ہیں اسپیس اور ٹائم کی, وہ جو حدود ہیں, تم لامتناہی ہو جاؤ, تم پہنائیوں میں چلے جاؤ, فضاؤں کی پہنائیوں میں چلے جاؤ. ہم چاہتے یہ ہیں, ہم تو تمہاری اس حیات کو چاہتے ہیں جو ابدی ہو, جو سرمدی ہو, جو دائمی ہو, جس میں ہمیشگی ہو, جس میں ایٹرنٹی ہو. اگر یہ نہیں ہے تو یقیناً حیات ہے, مگر وہ حیات نہیں جو ہم تم سے چاہتے ہیں. دیکھیے یہ پورا یعنی اس کو اگر فلسافیکل ڈسکورس کہہ لیجئے, اس کو اگر آپ کوئی یعنی فلسفیانہ مسئلہ کہہ لیجئے, یا اس کو آپ کوئی مذہب سے متعلق ایک پوری ایک جہت کہہ لیجئے, جو چاہے کہیے, مگر آپ کہیے, میں چاہوں گا کہ اس پر غور کیا جائے. اب ہوا کیا دیکھیے, مسئلہ کتنا اہم تھا, دنیا نے اس مسئلے کو کہاں سے لیا. یعنی جیسے ہی سورہ انسان یا سورہ دہر, جس کو ٹائم انگریزی میں دہر کا ترجمہ کیا ٹائم, آپ جا کے انگریزی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے, اس پہ ترجمہ اس کا ہے ٹائم, اور کوئی لفظ نہیں مل سکا. حالانکہ لفظ ٹائم میں بھی کچھ ہیں اعتراضات جو کہ اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن وہ میں نہیں چاہوں گا کہ اس وقت ہم ان اعتراضات کو بلند کریں. وہ فلسفیانہ اعتراضات ہو جائیں گے کہ ٹائم کا مطلب کیا ہے, کس کا ٹائم, کون سا ٹائم, میتھمیٹیکل ٹائم, فزیکل ٹائم, ریئل ٹائم, کس ٹائم کی گفتگو ہو رہی ہے. ٹائم کون سا, وہ ٹائم جو اکاؤنٹڈ فار ہے یا ان اکاؤنٹڈ ہے, یہ کس ٹائم کی گفتگو ہو رہی ہے. بہرحال وقت ہے اپنی جگہ دہر کے تعلق سے, عربی کا لفظ ہے, مکمل لفظ ہے, بھاری لفظ ہے, اس سے بہتر لفظ آپ کو نہیں ملے گا. زمانہ ہے یہ اصل میں, ہین کے تعلق سے جب لفظ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹائم, وقت. اس کا ترجمہ یہ ہو جاتا ہے. جتنے لکھنے والے پڑھنے والے ہیں, بجائے اس کے کہ موضوع کی طرف متوجہ رہتے, اب یہاں سے تقریروں کا سلسلے میں یہ بڑے اہم امور ہوں گے. کچھ وقت لوں گا, اور میں نہیں چاہوں گا کہ ہم کسی طرح سے بھی اس کو 1 گھنٹے سے متجاوز کریں گفتگو کو. میں تو چاہوں گا کہ 50 منٹ میں ہم گفتگو ختم کر دیا کریں, اس لیے کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ریٹینشن جو ہے, یعنی اس کی قبولیت
وہ بھی بڑی اہم ہے کہ جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ کتنا اس کو قبول کرنے والے اذہان قبول کر رہے ہیں. بات کہیں بھاری نہ ہو جائے, کسی حوالے سے وقت زیادہ ہو جائے گا تو وہاں پر گفتگو یہ نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ انسان کا, اس پر گفتگو کی جائے, اس پر صفحے سیاہ کیے جائیں. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ سورہ مکی ہے کہ مدنی. اب یہ دیکھیے, موضوع مسلمان کو مل رہا ہے انسان, جو کہ ہے قرآنی موضوع. الجھ گیا کہ نازل کہاں ہوا سورہ, کب نازل ہوا, مکے کے کون سے دور میں نازل ہوا, اس کا ڈکشن کیا ہے, اس کا لب و لہجہ کیا ہے, اس کی خطابت کا آہنگ کیا ہے, یہ مکی صورتوں کا آہنگ لیے ہوئے ہے تو اسے مدنی کیوں کہا جائے, اگر یہ مدنی ہے تو یہ مکی سوروں کے درمیان کیوں رکھا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں, اس بالغ نگہی کو بھی دیکھیے ذرا, یہ عجیب جملہ ہے. یعنی دنیا اس سے ہینری برگسا اٹھا لے, دنیا اس سے اسٹیفن ہاکنگ بنا لے, لیکن مسلمان بیچارہ اس کے نزول اور ترتیب نزول میں الجھا ہوا ہے کہ نزولی ترتیب بتاؤ اس سورے کی. ارے بھائی ٹھیک ہے کہ یہ مزمل, مدثر, قیامہ, اس کے بعد دہر, پھر مرسلات, پھر نبا, ظاہر ہے کہ یہ سورے آتے رہیں گے. اب گھبراہٹ یہ ہو رہی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے, اس کو مدنی کیوں کہا جا رہا ہے. اور جو اذہان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مدنی ہے تو وہ کیوں مصر ہے اس بات پہ, وہ یہ کیوں نہیں مانتے کہ یہ مکی بھی ہو سکتا ہے, یا اس کی بھی کیا ضرورت ہے کہ اس سورے کی فلاں سے فلاں آیت جو ہے وہ مکی ہے, یہ آیتیں جو ہیں یہ مدنی ہے. اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے, یہ میرا بڑا علمی مطالبہ رہتا ہے اپنے سننے والوں سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے بڑی ہدایت کی ہے اس سلسلے میں. انہوں نے کہا اس سے بلند ہو جاؤ, اس میں آپ کے پاس پیش ہیں ہمارے آغائے آیت اللہ عظمہ, آغائے مرزا مہدی پویا یزدی, اور میر احمد علی کے جو ٹرانسلیشن کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے قرآن کے تو اس کے اندر ان کے حاشیے کے فٹ نوٹ کو جا کے ضرور دیکھیے. یہ ہے ہماری وہ بات جو کہ ممبر سے میں کرتا ہوں اور میں کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں انہیں اپنا روحانی استاد سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ معاملہ مکی ہے کہ مدنی, یہ دیکھا جائے کہ اصول اس میں کیا استعمال ہو رہا ہے, یہ دیکھا جائے کہ بات اس میں کیا کی جا رہی ہے. بات یہ کیا کہ مکے میں اگر ہو اور مصداق اس کا مدنی زندگی میں کچھ ہستیاں بن رہی ہو تو اس کا مدنی ہونا ضروری ہے, وہ مکی نہیں ہو سکتا. ارے بھائی قیامت کے آنے سے پہلے ہی تو سورہ قیامہ ہے نا, تو کیا قیامت کے آنے کے بعد سورہ آئے گا؟ یہ عجیب فکر ہے جو مسلمانوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرض کے طور پر سرایت کر گئی ہے, فقط کچھ لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کچھ ہستیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورے کا پورا سورہ اس کا موضوع داؤ پہ لگا دیں گے. یہ عجیب فکر ہے, اور اس فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب تو لطف کی بات یہ کہ مغرب میں رہ کے آگے بڑھ رہے ہیں, ویسٹ میں ہے مگر سوچ ابھی وہی ہے زمانے جاہلیت والی. میں اس کو مشرقی سوچ بھی نہیں کہوں گا, وہ زمانے جاہلیت والی سوچ ہے کہ یہ کہاں, وہ کہاں, یہ کیسے, وہ کیسے. ارے اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے بھائی. اگر آپ نے آل عمران, سورہ آل عمران پڑھا ہو تو وہاں اٹھا کے دیکھیے کہ احد میں بھاگتی ہوئی فوجوں نے ایک مرتبہ جب بھاگتے ہوئے امیر المومنین کو یہ کہا کہ یہاں کیوں رکے ہوئے ہو, بڑی فوج آ رہی ہے, ڈرو اس فوج سے, تو زبان نے امیر المومنین پر جو کلام جاری ہوا وہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. قرآن نے بعد میں رکھا ہے, امیر المومنین کی زبان سے یہ کلام پہلے جاری ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پسند اگر کلام ہو تو وہ قرآن کا حصہ بن سکتا ہے, مگر اس کے لیے شخصیت بھی تو خدا پسندیدہ چاہیے. اگر خدا پسندیدہ شخص نہ ہو تو وہ خدا پسند کلام کہاں ہو. اب اس میں گھبراہٹ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ تو امیر المومنین کی زبان سے کلمات جاری ہو, کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور کوئی ہمارا پروٹیکٹر ہے.
پوری اس سوچ کو یہ پیغام دیا ہے جو بھاگتی ہوئی سوچ تھی، جو فراری سوچ تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ فراری سوچ کو کراری ہی جواب دے سکتا تھا، کوئی اور جواب نہیں دے سکتا. تو اس میں ہم کون سا اس تعلق سے تکبر اور ہم کون سا اس تعلق سے غلو اور تعلی کی منزل پر آتے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کی مرضی، اللہ کی مرضی میں علی ہے، اللہ کی رضا کا حامل علی ہے، تو وہی کہے گا نا جو خدا چاہتا ہے. تو آپ اس کو یہ کہیے بعد میں یا پہلے، یہ گفتگو نہیں ہے. گفتگو یہ ہے کہ علی نے اب اصول دے دیا. ہمیں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کا کلام ہے اور یہ قرآن کا حصہ بن گیا. یہ کیا بات ثابت ہوگی اس سے، اور کیوں ہونی چاہیے؟ ہمیں تو یہ تب طے کرنا چاہیے کہ اگر کبھی بھاگتی ہوئی فوجیں، نہیں، جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں وہ فکریں جو بھاگ رہی ہیں آپ سے دور ہو رہی ہیں، ان کو اگر آپ پلٹ کے یہ کہیں تمہارے جانے سے فرق نہیں پڑتا، تمہاری ہماری معیشت میں کنٹریبیوٹ نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، تم جاؤ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اصول کام آئے گا نا. شخص کی بات تو نہیں ہو رہی، ایک اصول کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارا پروٹیکٹر کون ہو سکتا ہے. علی نے ایک اصول دے دیا، قیامت تک کے لیے اصول دے دیا. اب ہوا کیا کہ وہ قرآن کا حصہ بن گیا. ظاہر ہے کہ قرآن کا حصہ بن گیا تو اس میں اب کیا میں فقط یہ ڈھنڈورا پیٹوں کہ یہ علی کا کلام ہے؟ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کے لیے؟ اگر اصول سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ کی فکر اس سے معین ہو رہی ہے تو بس یہی کافی ہے. قرآن یہی چاہتا ہے. بعین ہی حل عطا کے تعلق سے یہ مکی سورہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس میں فلاں 7 سے لے کے 14 تک جو آیتیں ہیں وہ مدینے میں آئیں اس لیے کہ حسنین مدینے میں تھے، وہ مکے میں نہیں تھے. ارے بھائی یہ گفتگو بیکار گفتگو ہے، بے محل گفتگو ہے، بے موقع گفتگو ہے. یہ شماریاتی تو ہو سکتی ہے، مگر تھوڑی دیر پہلے میں کہہ کے چلاؤں شماریات ڈیفینیٹ نہیں ہے، شماریات ڈیفینیٹ نہیں ہے، اس لیے اس کو شماریاتی بنا کے ڈائلیوٹ نہ کر دیجئے اس کے اثر کو. یہ وہ افکار ہیں جن کے تعلق سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو حسابی منطقی رکھ کر اصل سے دور کرنے کی کوشش، کہ یہ نہ دیکھو اب دغدغہ پیدا ہو گیا، وسوسہ پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سورہ دہر کیسے ہو سکتا ہے. بات ساری چھوڑ دیجئے، گفتگو کا آخری مرحلہ ہے. اقبال نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا ہے، اقبال نے تاجدار حل عطا امیر المومنین کو کہا ہے، بس یہ ہے گفتگو. اب آپ کہیں لے جائیے، مکے میں رکھ دیجئے، مدینے میں رکھ دیجئے، حل عطا کا تاجدار تو امیر المومنین. بانو ان تاجدار حل عطا، ایک شعر ہے نا، یہ جناب سیدہ کے فضائل پر گفتگو کرتے ہوئے یہ شعر یاد رکھیے. بانو کون ہے؟ فاطمہ زہرا بانو ہے. ان تاجدار حل عطا، جس نے حل عطا کا تاج پہنا ہوا ہے. سورہ کا نام ہے حل عطا. آپ 7 سے 14 آیتوں کو تلاش کر رہے ہیں، اقبال نے 31 کی 31 آیت علی کو دے دی. بانو ان تاجدار حل عطا. اب اگر حل عطا سے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے تو یہ اب یہ اقبال نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. مرتضی مشکل کشا شیر خدا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ امت الجھ رہی ہے اس بحث میں. فروعی بحث ہے یہ، اصولی بحث نہیں ہے. بات تو لطف تو یہ آتا کہ حل عطا پہ گفتگو کرتے اور تاجدار حل عطا پہ گفتگو کرتے اور پھر کسی نتیجے پہنچتے. اقبال نے کہا کہ نہیں، یہ عجیب عجیب مسالے آئیں گے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ تاجدار حل عطا کون ہے. وہ ہے مرتضی مشکل کشا شیر خدا. وہی مرتضی ہے اللہ کی مرضی کا حامل، جو اللہ کی رضا کو خریدا ہوا ہو. مشکل کشا ظاہر ہے کہ جس نے مرضی کو خرید لیا اب وہ مشکل کشائی ہی کرے گا، کچھ اور تو کر نہیں سکتا. اور یہ مشکل کشائی کون کر سکتا ہے؟ جب تک کہ انسان اسد اللہ نہ ہو. تو بو لہبی کے مقابلے پر اسد اللہ ہی چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے.
یہ بھی ایک اقبال کا پورا فینومینا ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بات میں چونکہ بات آئی تو میں آپ کے اذہان کو تیار کروں۔ 9 نومبر ان کی ولادت ہے، علامہ اقبال کی، ظاہر تاریخ معین ہے، اور ہم اتفاق سے کہ اس اشرے میں 9 نومبر آئے گی تو اقبال پر کیوں نہ ہم پوری گفتگو کریں اس دن اور دیکھیں کہ اقبال نے کیا کہا اس تعلق سے۔ اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے عقیدے کو ایک یوں سمجھیے کہ ایک تقویت ہی ہوتی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ ہستی ہے جس کو تاجدار بنا دیا۔ اب اس تاجدار کا گھرانہ کربلا میں اگر لٹ جاتا ہے، گفتگو میں ختم کر رہا ہوں، بالکل ختم کر رہا ہوں آپ کی توجہات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ مولانا نے اپنے وقت میں ایک وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اور بڑی محبت سے انہوں نے میرے یعنی اس پورے کلام کو سنا، میں شکر گزار ہوں ان کا، اور ظاہر ہے کہ پھر دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور یہ آپ کی اسی طرح سے خدمت انجام دیتے رہیں۔ دیکھیے یہ وہ گھرانہ ہے جو مرتضیٰ کا گھرانہ تھا، مشکل کشا کا گھرانہ تھا، شیر خدا کا گھرانہ تھا، اور ہمارے پاس سائنس نے آ کے ہمیں نہیں بتایا کہ جینیٹک پاورز کیا ہوتی ہیں، ہمیں پہلے سے معلوم کہ مرتضیٰ کی بیٹی ہوگی کس طرح سے، ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ مشکل کشا کی بیٹی ہوتی کس طرح سے، ہمیں معلوم ہے کہ شیر خدا کی صاحبزادی کی کیفیت کیا ہوتی، ہمیں علم جینیات نے نہیں بتایا، ہمارے پاس ایک علم ہے جو معین علم ہے، اس نے ہمیں بتایا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو یہاں پہ ذاکر اول نے مرثیہ پڑھا اور آپ کے سامنے 3 بند ہی پڑھے، مگر وہ تبرک کے نہیں تھے، بڑے اہم بند تھے، وہ ظاہر ہے کہ قافلہ لٹ گئے، کربلا میں آ کے قافلہ لٹ گئے۔ اب لٹا ہوا قافلہ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی اٹھائے تو نا، خاک کربلا سے اسے کوئی اٹھائے تو۔ اب 2 ہی ہستیاں ہیں، یا زینب علیہ جو تعلیل معصوم ہے، یا سید الساجدین جو آدم آل محمد ہے، یہ 2 ہستیاں ہیں۔ مگر آپ کے سامنے جتنے مقاتل ہیں، میں ایک نہیں جتنے مقاتل آپ کے سامنے، اٹھا کے دیکھیے آپ، سب